رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کے اتباع دا صدقہ اللہ نے سانوں عزت عطا فرمائی۔ یہ حدیث شریف امام بخاری مختلف ابواب کے اندر 8 مرتبہ نقل فرمائی ہے کہ کچھ ایسی چیزاں نے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانوں عزت عطا فرمائی ہے۔ انہیں تو فرماتے ہیں وہ کیڑیاں نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ وقت سن یاد ہے کہ امیر بھی سن غریب بھی سن، جدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ واسطے مدینہ شریف تو قافلے روانہ فرماتے پیسہ اور بہت سارے غریب صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اسی بھی تواڈے نال جہاد تے جانا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام انہوں کو پیچھے موڑ رہے سن کہ میرے کو سواریاں کا انتظام کوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ غریب صحابہ جدو حضور پاک علیہ السلام نے انہوں کو پیچھے موڑیا، وہ نالے گھر وال بولتے پیسے تے نالے انہاں دیاں چیخاں نکلدیاں پیاں سن، وہ زاروں قطار ہوندے پے سن، دھیان دے سن یا اللہ تو سانوں مال کیوں نہیں دیتا؟ اگر سانوں بھی آج مال عطا فرماندے ہو تے ساڈے کول بھی سواریاں ہوندیاں تے اسی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال علائے کلمۃ الحق واسطے کفر نال لڑتے۔ پہلی گل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس گل تے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں صحابہ دا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے محبوب میں تیرے انہاں غلاماں نوں دیکھدا پیا ساں جڑے دل در تجھے تو ہٹائے نے تے وہ میرے نال مطالبہ کرتے پے سن یا اللہ ساڈے کو مال دیوے آ ساڈے کول بھی سواریاں ہوندیاں تے اسی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رفاقت دے اندر تیرے دین واسطے لڑتے۔ اور ہمیشہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کو عزت عطا فرمائی اور تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، حسد کرنے والے ابو جہل ورگے، ابو لہب ورگے بڑے بڑے فرقے دے سردار سن، پر انہاں دا تکبر انہاں نوں لے ڈوبیا، تکبر عزازیل راہ ہار کرد بزندہ دے لعنت گرفتار کرد جڑے کبھی مکے دے سردار ہوندے سن اج انہاں دا دنیا تو نشان ہی مٹ گیا۔ اور جڑے کسے گیڑے نہیں جنائے دو حبشی غلام اس مذہب کے اندر میں انہاں دا تھوڑا تھوڑا چرچا تذکرہ کراں گا۔ ایک مشہور صحابی حضرت ربیعہ جنہاں دی ڈیوٹی آئی انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت واسطے۔ وہ ہمیشہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا ہوندا سی وہ پانی لے کے آتے سن۔ اور یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے، تساں بارہا مرتبہ سنی ہونی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیعہ کو فرمایا ربیعہ مانگ لے جو منگنے، انہاں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی غلامی میسر ہے، تہاڈی اتباع دے اندر تابعداری دے اندر یا رسول اللہ اس کو بڑا کیڑا ہوتا ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مانگ لے کہ قربان جائیے حضور کے صحابہ دا منگن دا بھی انداز بڑا انوکھا ہے۔ آندے نے یا رسول اللہ ہو تو کوئی نہیں ہے تے ساڈا دل سوڑا پوندا ہے، کالا پوندا ہے، طلب ہوندی ہے اکھاں نوں، دل سکدا ہے تے دوڑتے آوندے ہاں اللہ دے محبوب دی زیارت کر لیندی ہے۔
یا رسول اللہ کرتا ہے اس گل تو ہاں بھائی تسی نبیاں دے امام اسی غلاماں دے غلام تسی نبیاں دے امام اسی غلاماں دے غلام تیرے نام دی برکت نال جنت تے جاواں گے پر تیرا محلہ کتھے ہوے گا ساڈا مقام کتھے ہوے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ کیا نہ آپ نہ جانے عرض کی یا رسول اللہ میں تے چاہنا بھائی جنت بھی ہو لبے دی تے محمد دی زیارت ہوندی رہے جڑے جانتے ہو سارے اونچی آکھو سبحان اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ کے علی دے نال محبت کرتا ہے ان دے نال ہوے گا تو جسے تکلیف مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا حضور دے صحابی نے منگیا تے حضور نو ہی مانگ لیا محبوب نو ہی مانگ لیا وہ حضرت ربیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو پہ کراتے سن کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا تو نکاح کیوں نہیں کر لیتا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اچھی غلام ہوں قد بھی چھوٹا ہے رنگتا بھی کالا میرا وطن بھی نہیں میں کون رشتہ دے گا فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چپ کر گئے دوسرے دن پھر میں وضو کرانے لگا تو حضور پاک نے پھر یہ جملے آکھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیہ تیرا نکاح نہ کریے پھر میں وہ جواب دیتا یا رسول اللہ میرے نال کون نکاح کرے گا میں رشتہ کون دے گا حضرت ربیہ چپ ہو گئے حضور پاک نے پوچھ ہو گئے اور جب علیحدہ ہوئے نا رات حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں جا کے عشاء کی نماز کے بعد جا کے بستر پہ جب ستا میرے دل میں خیال آیا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے وجود کا سردار محمد رسول اللہ کو مان لے اور اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کرتے ہی ایمان تسلیم کرتے پھر میرے کو ایک میں گستاخی ہو گئی کہ میں رسول اللہ کو مانتا میں نکاح کر لے تو میں اپنا یاد کی سال کون کرے گا چاہے گا دے میں اپنا یا رسول اللہ تسی ساری نہ جاننا تے کہ مالک کو معبود جویں تہاڈی مرضی ہو جی کر دو فرماتے میں سمجھ لگا رہا بھئی یہ ہو کیویں گئی ہے غلطی میں کیویں آپ نے تو یا رسول اللہ میرے نال تو میں کیویں انکار کر لیا میں ساری رات سوچدے لگ گئی تے ارادہ مضبوط کر لیا کل رسول اللہ نے فرمان کیا تے میں کہا یا رسول اللہ تسی ساڈے وجود دے بھی مالک ہو تے ساڈے ذہن دے بھی مالک ہو ساڈے ایمان دے بھی مالک ہو محبوب تہاڈے کول اختیار ہے جویں چاہیے اونج کر لو جویں تسی راضی ہو جے بھائی یہ لائق ہی نہیں کلمہ سونے نبی دا مدینے تے سلطان دا پڑھیے تے رائے تے کسے اور دی لئیے جویں رسول اللہ راضی نے تیرے اٹھن بان سون کھان پین چلن اس تک کے رشتہ داریاں نبھان لگیا بھی تو یہ اگر کلمہ سونے نبی دا پڑھنا ہے تو سوچنا پڑے گا رسول اللہ نے اتفاق کی دیتی ہوئی سبحان اللہ حضرت ربیہ آدھے میں پکا لگیا کر لیا کل یہ رسول اللہ نے آکیا تو میں سونے جویں تہاڈی صلاح ہے جویں تہاڈی مرضی فرماتے میں پانی لے کے حاضر ہویا حضور پاک کو فرماتے رہے میں ہر عذاب حضور پاک کو دے میں خیال تک تو یاد حضور پوچھنا تو میں جلدی آ کے یا رسول اللہ جویں تہاڈی صلاح ہے پراتے حضور پورا ہو گیا حضور نے ذکر ہی نہیں کیتا نبی پاک نے نہ ہی نہیں کیا حضور نے گفتگو نہیں فرمائی اس موضوع پہ فرماتے میں سوچتا گیا حضور مکمل ہویا جب میں واپس جان لگا دروازے کے کول بولے ہویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز ماری ربیہ اندر میں دوڑ کے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ تیری شادی نہ کریے تو میں آکے سونا کہ میں تیری مرضی ہے تو میری جان دا مالک ہے سونے کہ میں تیری مرضی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے کا بہت بڑا سردار قبیلہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ان جا کے اللہ کے محبوب نے میں بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر سبحان اللہ انہوں اپنا رشتہ لے کے آپ گئے
رشتہ ٹھہر گئے. بیٹی بڑی نصیباں والی آئی, وہ پیچھے کھلوتی ہے, اس کہ ابا خیر ہے, خاموش ہو گئے, وہ بولے نہیں. کہ بیٹی بولنے والی گل کوئی نہیں, اللہ دے محبوب نے تیرا رشتہ گلیا ہے تے میں سمجھدا پیا میں تیرے کول پوچھاں. تے انہیں آکھے ابا جھٹ کر مطلب نہ کر, ٹھہر نہ, جتنے 1400 سال بعد بھی پیر والی شریف کی سلطنت کے اندر, فقیراں کی بادشاہی کے اندر, یہ وہ ترقیہ کے باغ کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹیاں دی شادیاں تے چرچے کرن گے, جتنے حضرت ربیہ صحابی رسول دی غلامی دا گل ہوے گی, میری خوش نصیبی ہے کہ میرا رشتہ محمد کریم نے جوڑ لیا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے محبوب نے کہا ہے رشتہ ہو گیا. پھر کملی والے آقا مشکل کشا رسول نے اپنے غلام کو بلایا, فرمایا ربیہ کو مکان کو نہیں تے تیرا مدینے فلاں مکان خالی ہے, یا رسول اللہ خالی ہے. فرمایا ربیہ کہہ دے ان شادی کرنی ہے. پھر بنی اسلم نے ایک سردار صحابی کو حضور نے بلایا, فرمایا حضور دی گٹھڑی کے مطابق سونا دے. یا رسول اللہ کی چاہیے سونا کیوں اتنا چاہیے, اسی زیادہ دینے ہیں. فرمایا نہیں اتنا ہی چاہیے, ربیہ کا حق مار دینا ہے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے مہاجر صحابہ دے سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اندر سب تو بڑے سخی, اور جنہاں نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو نور زادیاں دیتیاں, حضرت سبحان اللہ نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بلایا, عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بکرے دا انتظام کا, سبحان اللہ, ایک بکرے دا انتظام کا. اب کہتی یا رسول اللہ ایک بکرے دی کی ضرورت پہ گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ربیہ دی شادی کیتی ہے تے ان دا ولیمہ کرنا ہے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہاں دے خون دے کوئی رشتے نہ ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ آیا. اور مشکل دے اندر